الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے بلعام باعور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار 27 ربیع الاخر 1445 ہجری اور 12 نومبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ بے لام عین میم بلعم، بے الف عین واو رے باعور۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم عصر ہے، یعنی اسی زمانے میں یہ شخص بھی موجود تھا، اور انگلش میں اس کا نام BALAAM کے سپیلنگ کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ جوئش انسائکلوپیڈیا جو کہ یہودیوں کا 1901 سے 1906 تک کا لکھا ہوا ایک ڈاکومنٹ ہے، اس کا آرٹیکل نمبر ہے 3297 3297۔ اس میں بلعام کا ذکر ہے، اور اس یہودی انسائکلوپیڈیا میں بھی یہ بتایا گیا کہ پہلے یہ شخص اچھا تھا، نیک تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، لوگ اس سے کہتے تھے، اور یہ رب کی مرضی معلوم کر کے دعا مانگتا تھا تو اس کی دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اردو میں، عربی میں ایسے شخص کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے، کہ جس کے یعنی مانگنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، جس کے کہنے سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، لیکن بلعام باعور ایسا آدمی ہے جس کی روایات عیسائیوں کی کتابوں میں، یہودیوں کی کتابوں میں، مسلمانوں کی کتابوں میں، سب تینوں ابراہیمی مذہب کے ماننے والوں کی کتابوں میں بلعام باعور کا ذکر موجود ہے، اور یہودیوں کا اور مسلمانوں کا یہ ایک مشترکہ یعنی ہے اس شخص کے حوالے سے یقین کہہ لیں، عقیدہ کہہ لیں، ایمان کہہ لیں، کہ دونوں یہ مانتے ہیں، یہودی بھی اور مسلمان بھی یہ مانتے ہیں کہ پہلے یہ شخص بلعام باعور نیک تھا، بعد میں یہ فسادی ہو گیا، برا ہو گیا۔ اب اس کی تفصیل کو جاننے کے لیے جب پرانا ہم واقعہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے یعنی ظلم سے نجات دلانے کے لیے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو لے کر کے، وہ یعنی 2 ملین سے زیادہ لوگ تھے ٹوٹل، بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو ملا کر کے وہ کوئی یعنی 21-22 لاکھ سے زیادہ افراد تھے، جس میں 6 لاکھ تو خالی مرد ہی مرد تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ریڈ سی یعنی بحیرہ احمر پار کر کے ادھر خطہ عرب میں آ پہنچے اور پھر الارض المقدسہ کی طرف سفر شروع کیا، تو جب آگے وہ قبلہ اول پر یعنی مسجد الاقصیٰ کے اس علاقے پر، القدس شریف پر یعنی یروشلم پر، جب کوئی جابر قوم وہاں پہ حاکم تھی، تو اس کے کنگ نے بلعام باعور سے یہ کہا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام تو اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں یہاں سے ہماری سرزمین سے نکال دیں گے اور خود قبضہ کر لیں گے، تو اے بلعام تم ہمارے حق میں دعا کرو، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف تم کوئی بد دعا کرو۔ یہ تھا وہ نقطہ جہاں سے اس شخص کی اچھائی جو ہے نا وہ برائی میں بدلنا شروع ہوئی یا برائی میں بدل گئی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ شخص، اس کی ایسی کوئی کیفیت تھی، یہ یہودی بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، دونوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بلعام باعور اسم اعظم کا علم جانتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ویسے تو سارے ہی نام خوبصورت ہیں، اچھے ہیں، اسماء الحسنی اچھے نام ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک ایسا خاص نام بھی ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ تو یہ شخص بلعام باعور اسم اعظم کا جاننے والا تھا، اسم اعظم کا عالم تھا،
اور حالت اس کی یہ تھی کہ اس کو خوابوں کی تعبیر بھی آتی تھی، یہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کو پہلے سے بتا سکتا تھا، بتا دیتا تھا، اور جس کے لیے یہ دعا مانگتا تھا اس کے حق میں وہ دعا قبول ہو جاتی تھی، اور یہ ایسی یعنی شان والا بندہ تھا۔ اب اس میں یہ دو تین باتیں ہیں قابل غور ہیں کہ اللہ کو وہ جانتا تھا، مانتا تھا۔ جب ظالم جابر قوم نے، جبارین کی قوم نے بلعم سے یہ کہا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کے خلاف دعا مانگو یا بد دعا کرو، تو بلعم نے کہا کہ اچھا میں پہلے اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں۔ تو اس نے جب رب کی مرضی معلوم کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو منع کر دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا نہ کرے، روک دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ اس نے یہی بات وہ بلق جو کنگ تھا اس کو بتائی کہ بھئی میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا نہیں کروں گا، کیونکہ ان کے ساتھ رب تعالیٰ کی رحمت ہے، ان کے ساتھ رحمت کے فرشتے ہیں، تو میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کروں گا، مجھے روک دیا گیا۔ لیکن اس جابر قوم کا اصرار جاری رہا، حتیٰ کہ انہوں نے اس کو تحفے تحائف دینا شروع کر دیے، جیسے آج کی بولی میں کہہ لیں رشوت دینا شروع کر دی۔ تو وہ سونا تھا یا چاندی تھا وہ، یا اس زمانے میں جو کچھ بھی انہوں نے دیا، ان تحفے تحائف کا ذکر یہودی اور مسلمان ہم دونوں مانتے ہیں کہ بھئی ہاں بلعم کو مال و دولت دیا گیا، یعنی سادہ لفظوں میں رشوت دی گئی، اور اسے یہ کہا گیا کہ یعنی پھر رب کی مرضی معلوم کرو، پھر دوبارہ کوشش کرو، پھر دوبارہ کوشش کرو۔ تو وہ بار بار کے اصرار پر جب اس نے دوسری مرتبہ رب کی رضا معلوم کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ دوسری مرتبہ کوئی جواب رب کی طرف سے عطا نہ کیا گیا، خاموشی والا معاملہ ہوا۔ تو بلعم باور نے آ کے بلق اور اس کی قوم کو بتایا کہ اس مرتبہ مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس پر تو وہ قوم دلیر ہو گئی، شیر ہو گئی کہ اچھا بھائی اگر اللہ نے منع ہی کرنا ہوتا تو اللہ دوسری دفعہ بھی منع کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری دفعہ منع نہیں فرمایا، خاموشی کا معاملہ ہوا۔ تو اس پہ اس جبارین کی قوم نے بلعم سے اصرار جاری رکھا کہ بھئی اور زیادہ مال دیں گے، اور زیادہ پیسے دیں گے، جاؤ اور رب کی مرضی معلوم کرو اور پھر ہمارے حق میں دعا کرو اور بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو۔ تو اس بار بار کے اصرار اور مال و دولت کے لالچ میں، رشوت کے اس لالچ میں، وہ جو اس میں اعظم جانتا تھا وہ بھی بدبخت ہو گیا۔ یہ ہے رشوت کے اثرات جو کہ آج کے دنیا بھر کے تمام عہدے داروں کو اور اہلکاروں کو اور مختلف اداروں کے یعنی نوکروں، خادموں، کام کرنے والوں، اہلکاروں کو سوچنا چاہیے کہ رشوت یہ ایسی کوئی خباثت ہے کہ اس میں اعظم جاننے والا بلعم باور بھی لعنتی بن گیا تھا، جہنمی بن گیا تھا۔ تو جب تیسری مرتبہ وہ بلعم نے دوبارہ یعنی قوم جبارین کے اصرار پر رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنا چاہی، تو ہوتا یہ تھا کہ اس کی زبان ہی بدل جاتی تھی، یعنی جب وہ بد دعا کے الفاظ نکالتا تو وہ قوم جبارین کے لیے نکلتے ہیں، اور جب وہ دعا کے اچھے الفاظ نکالتا تو وہ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ اس کے منہ سے نکلتے۔ یعنی ایسا کچھ ہو گیا کہ وہ بد دعا مانگے تو بری قوم کی طرف منسوب ہوتی تھی، اور اچھی بات کرے، دعا مانگے تو وہ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہوتی تھی۔ اس پر قوم جبارین نے کہا کہ اوے بلعم تو کیا کر رہا ہے، تو ہمارے خلاف بد دعا کر رہا ہے۔ تو اس پہ پھر اس کی خباثت ایسی ہوئی کہ جس پہ یہ یہودی اور جوئش انسائکلوپیڈیا یہ بھی وہ لوگ مانتے ہیں کہ یہ شخص لعنتی ہو گیا، اور پھر اس کا کردار ایسا رہا کہ اس کے ماننے والے بھی برے ہی رہے، اور پھر بعد میں اس بلعم کو پکڑ کے قتل کر دیا گیا، سزا دے دی گئی۔
اور تفصیلی واقعہ ہے، مختلف کتابوں میں، جوئش انسائکلوپیڈیا میں بھی لکھا ہوا ہے، اور ہمارے چونکہ براہ راست مخاطب ہمارے مسلمان دوست اور ہمارے مسلمان بچے ہیں، تو ان کے لیے اس سارے واقعے کی جو تفصیل ہے اس کے لیے آپ دیکھیے گا سورۃ الاعراف 7ویں سورت اور آیات 175 اور 176، 175 176۔ ابھی آپ ان آیات کو سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں، آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا یعنی آیتیں نشانیاں اللہ کی اس بلم باعور کے پاس بھی تھیں، اور اس آیاتنا کی تفصیل میں احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بلعم وہ اسم اعظم کا جاننے والا تھا، تو یہاں آیاتنا میں اسم اعظم کا اشارہ بھی ہے۔ پھر ہے فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ ان سے صاف نکل گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ تو شیطان اس کے پیچھے لگا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ تو گمراہوں میں ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک یہ بات کہ جو لوگ خالص توحید کو صرف اللہ کی ذات سے جوڑ کے بیان کرتے ہیں، ان خالص توحید کے نام نہاد دعوے داروں کو پھر سے یہ دعوت غور و فکر ہے کہ وہ شخص جو اللہ کو جانتا تھا، اللہ کو مانتا تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا، اللہ سے مانگتا تھا، اللہ کا اسم اعظم بھی جانتا تھا، وہ بلعم وہ بھی اللہ کی حقیقتوں سے واقف ہوتے ہوئے بھی، اسم اعظم کا علم رکھتے ہوئے بھی کیا ہو گیا؟ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ گمراہوں میں ہو گیا۔ تو خالص توحید کو اگر صرف اللہ کی ذات سے جوڑا جائے تو اسم اعظم بھی بلعم باعور کو جہنمی ہونے سے بچا نہ سکا۔ اس کا مطلب ہے کہ خالص توحید کے جو حقیقی پیرائے ہیں، جو حقیقی مضامین ہیں، وہ نہ وہابی بیان کرتے ہیں نہ یہودی بیان کرتے ہیں۔ آگے چلیں۔ یہ اتنی آیت سے یہ تو مسلمانوں کو، بچوں کو پتہ چل گیا کہ قرآن کی آیت بھی ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے کہ جسے آیاتنا اللہ کی نشانی عطا کی گئی، ٹھیک ہے، بلکہ آیتیں پلورل کے فارم میں ہیں۔ اور پھر بعد میں فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ پھر شیطان اس کے پیچھے لگا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ اور وہ گمراہ ہو گیا۔ اب اگلی آیت سنیں کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے پہ آیا تو اس کی حالت کیا ہوئی؟ اب یہ حالت آپ سنیے آیت نمبر 176 میں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ غور کریں، دھیان کریں، لعلہم یتفکرون۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کمال حکمتوں بھرا ہوا ہے کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتا تھا، اللہ کی نشانیاں آیاتنا پلورل فارم میں، اللہ کی آیتوں کو وہ جاننے ماننے والا تھا، عالم تھا، علم والا تھا، لیکن اس کی
اس شان کو بھی یوں رد کر دیا گیا کہ اس کے لیے لفظ کلب، کاف ڈنڈے والا، لام اور بے کلب، لفظ کتا اس کے لیے استعمال کیا گیا۔ یعنی کاف نقطوں والا ہو، کاف لام بے، تو وہ ہوتا ہے دل، قلب، لیکن ڈنڈے والا کاف لام بے تو اس کو بیان کیا گیا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ، یعنی کتے کی طرح ہو گیا کہ اس کی زبان جو ہے نا وہ یوں ہوتی ہے کہ تو اس پہ حملہ کرے اے انسان تو وہ بھونکے، اور چھوڑ دے تو بھی وہ زبان نکالے۔ تو اس بلم باعور کی زبان سچ مچ واقعی میں اس کے ہونٹوں سے باہر لٹک پڑی تھی، اور اسی حالت میں وہ بدبختی پہ یعنی مرا۔ اور یہی نشانی آپ تا قیامت دیکھیں گے کہ ہر صدی میں ایسا کوئی بدبخت آپ کو نظر آتا ہے۔ ابھی ہم اپنی اس حقیر کی زندگی میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ تھے جن کی زبان، اللہ معاف کرے استغفر اللہ، ان کی بدبختی کی وجہ سے منہ سے باہر لٹک پڑی تھی، اور پھر ایسی لٹکی کہ ان کے یعنی شاگردوں نے اور ان کے گھر والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس شخص کا چہرہ دنیا والوں کو نہیں دکھایا جائے گا۔ جس شخص کی بھی عمر آج اگر 50-60 سال کی یعنی اس رینج میں ہے تو وہ بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہے، جبکہ دوسری طرف اللہ کے نیک لوگوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص تھے کہ فوت ہونے کے تیسرے دن 3 دن بعد ان کا جنازہ ان کی رہائش گاہ سے، ان کی مسجد سے اٹھا کر کے لاہور میں مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں لا کے رکھا گیا، اور بایولوجی اور اس سے متعلقہ سائنسی علوم یہ کہتے ہیں کہ ڈی کمپوزیشن آف دا ہیومن باڈی موت کے 24 گھنٹوں کے بعد تو بہت ہی یعنی شدت اختیار کر جاتی ہے، بندے کا جسم ڈی کمپوز ہو جاتا ہے، ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ کی شان یہ ہے کہ خادم حسین رضوی جیسے نیک لوگ یا دیگر کئی مثالیں موجود ہیں، تو ان کو موت کے کئی دن بعد بھی دنیا کی زیارت کے لیے رکھا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے کہ آؤ بھئی دیکھو اس بندہ مومن کا چہرہ دیکھو، اور سائنس کے علوم کی حقیقت بھی جان لو اور اللہ کے ولی کی حقیقت بھی جان لو۔ تو یہ تھا کہ جس کا چہرہ دنیا کو دکھایا جاتا ہے اور جس کا چہرہ دنیا والوں کو نہیں دکھایا جاتا، ان کا ایک فرق، اور یہ بات کہ اسم اعظم جاننے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، پچھلی آیت میں ہے اس شخص کے لیے کہ الذی آتیناہ آیاتنا، ٹھیک ہے، اور اگلی ہی آیت میں اسی شخص کے لیے ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ، یعنی کتے کی مثال دی گئی کہ جس کی زبان لٹک جاتی ہے۔ تو اب یہ بلم باعور جس کی زبان لٹک گئی اور جو برا تھا برا بن گیا، تو اس کے متعلق یہودی انسائکلوپیڈیا اور ان کی روایات بھی یہ کہتی ہیں کہ جی وہ بعد میں یعنی حالت کفر پہ مرا، قتل کر دیا گیا، اور اس کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی خبیث ہی تھے، خبیث ہی رہے۔ تو اب آپ بلم کے حوالے سے جوئش انسائکلوپیڈیا کا آرٹیکل 3297 کا پیراگراف کا ایک حصہ سنیے، اس سے پھر آپ کو اگلی بات سمجھ آئے گی۔ لکھا گیا ہے جوئش انسائکلوپیڈیا میں کہ بلم کے جو فالوور تھے، his followers are distinguished by 3 morally corrupt qualities، یعنی جو بلم کے ماننے والے تھے، جو بلم کے فالوور تھے، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، ان کی 3 بڑی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، which is an evil eye، ایک شیطانی آنکھ، یہ ایک نشانی ہے اس کی۔ دوسری نشانی ہے a haughty bearing، یعنی مغرور ہونا ان کا، and an avaricious spirit، اور بے حیائی والی، زناکاری والی، بے شرمی والی روح، یعنی بد روح۔ اور ان تینوں نشانیوں کو آپ دیکھیں آج کہ آج ریاست، صہیونی ریاست یعنی مقبوضہ فلسطین پر جو حکمران یہ بنجامن نیتن یاہو اینڈ کمپنی، یہ ظالم ٹولہ حکمران بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور دعویٰ ان کا یہ ہے
کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے فالوور ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے فالوور نہیں ہیں، یہ بالام باعور کے فالوور ہیں۔ ثبوت اس کا یہ ہے کہ امریکہ کے $1 کے نوٹ پہ آپ دیکھیں ٹرائی اینگل کا نشان بنا ہوا ہے، مثلث کا، اہرام مصر کا، پیرامڈ کا، اور اس کے اندر ایک شیطانی آنکھ کا نشان ہے، اور یہ شیطانی آنکھ، یہ ڈالر، یہ امریکہ کی ایک ٹپیکل نشانی ہے، اور اس ٹپیکل نشانی کے جو حاکم ہیں، خواہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو، خواہ وہ ریگن ہو، خواہ وہ بش ہو، خواہ وہ بش جونیئر ہو، خواہ وہ صدر جو بائیڈن ہو، خواہ وہ اوباما ہو، ان سب نے، خاص طور پہ یہ جو بائیڈن نے، اسرائیل کی کھلم کھلا حمایت کی ہے، کیے رکھی ہے، اور اسرائیل کے جو یعنی کہ محافظ ہیں وہ ایک شیطانی آنکھ کی نشانی والے ہیں، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے فالوور نہیں ہیں۔ جوئش انسائکلوپیڈیا یہ کہتا ہے کہ بلعم جو خبیث ہو گیا تھا، کافر ہو گیا تھا، اس کے فالوورز کی 3 بڑی نشانیاں ہیں: این ایول آئی، ایک شیطانی آنکھ، ہافٹی بیئرنگ یعنی ان کا مغرور ہونا، جیسے امریکی اپنے آپ کو کہتے ہیں بس جی ہم ہی ہیں سب کچھ، اقوام متحدہ جائے بھاڑ میں، ہم اپنی بندوق سے جس کو چاہیں گے جا کے قتل کریں گے، جہاں چاہیں گے اپنا بحری بیڑا کھڑا کر دیں گے۔ یہی حال اسرائیلی صہیونی حاکموں کا ہے، جو فلسطین پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں، اور مقبوضہ فلسطین کا جو انہوں نے گریٹر ایک نقشہ بنایا ہوا ہے، وہ نقشہ بھی اس بالعم باعور کے واقعے سے جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب موسیٰ علیہ السلام خود زندہ ہیں اور خود ان کا اپنا ہاتھ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ید بیضا، سفید چمکتا ہاتھ، تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جب اللہ کی نشانی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک جب اللہ کی نشانی ہے، اور ان دونوں نشانیوں کو فرمایا گیا آیات الکبریٰ، بڑی نشانیاں، تو جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس بڑی دونوں نشانیاں موجود ہیں، تو بات یہ ہے کہ جہاں تک موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو لے کر کے پہنچے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے قوم بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کے قبیلوں، جہاں تک میں تمہیں لے آیا ہوں ان اللہ کی بڑی نشانیوں کے ساتھ، یہی الارض المقدسہ ہے، ادھر ہی رک جاؤ۔ نہ نہ نہ، موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، بلکہ وہاں انہیں آگے یروشلم کی طرف، الارض المقدسہ کی طرف یعنی جانے کا حکم دیا، جہاں پہ کہ قوم جبارین تھی، وہ قوم جبارین جس نے بالعم باعور سے موسیٰ کے خلاف بد دعا مانگنے کے لیے رشوت دی تھی۔ تو اب اس سارے واقعے کو یوں سمجھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں خود عصا ہے، اللہ کی بڑی نشانی ہے، آیات الکبریٰ ہے، تو اسی عصا سے موسیٰ علیہ السلام مصر میں فرعون کو اس کے سر پہ ڈنڈا مار کے کیوں نہیں ہلاک کرتے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں رہتے ہوئے نہ تو اپنے ہاتھ کے نور سے فرعون کو ہلاک کیا، نہ عصا سے، ڈنڈا مبارک سے فرعون کے سر پہ مار کے اس کو قتل کیا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام انہی 2 آیات الکبریٰ سے مصر میں رہتے ہوئے فرعون کو قتل کرنا چاہتے تو یہ ممکن تھا۔ عصا، ڈنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، وہ ہر فوج کو شکست دے سکتے تھے، لیکن اللہ کی حکمت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں رہتے ہوئے فرعون کو قتل نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مصر بذات خود الارض المقدسہ کا حصہ نہیں ہے، لہٰذا یہ جو صہیونی جھنڈے پہ 2 نیلی پٹیاں دکھاتے ہیں کہ دریائے نیل سے دریائے فرات تک کے علاقے کو وہ اپنا صہیونی نقشہ، گریٹر نقشہ دکھاتے ہیں، تو ان کا یہ نقشہ جھوٹا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے مصر پہ بزور عصا اپنی حکومت قائم نہیں کی، اور جب وہ فرعون غرق ہو گیا تو بھی موسیٰ علیہ السلام گھوم کر کے وہاں پہ واپس مصر نہیں پہنچے، لہٰذا مصر تو الارض المقدسہ کی اس حدود سے باہر ہے، اور اسرائیلی جھنڈا جھوٹا ہے، صہیونی حاکم اور ایک آنکھ والے اس کے حمایتی، یہ سب جھوٹے ہیں، گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی جھوٹا ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اور بتانا یہ بھی مقصود ہے
کہ بلم باور کے واقعے سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اسم اعظم جاننے والا بھی خالص توحیدی شمار نہیں ہوگا، جیسے کہ وہ ابلیس بھی اللہ کو جانتا تھا، اللہ کو مانتا تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا، اللہ سے مہلت مانگتا تھا، یعنی ان سب باتوں کے باوجود وہ خالص توحید کے اس جنتی ہونے کے پیمانے پہ پورا نہ اترا، بلکہ اسے جنت سے نکال دیا گیا، اس کے جہنمی ہونے کا اعلان کر دیا گیا، اور اس کے لیے بھی ابلیس کا نام بدل کے شیطان رکھ دیا گیا، یعنی گالی جو کہ ایک حقیقت ہے، ایک ٹاپک ہے، اس کی مقدر میں قرار پائی، ابلیس شیطان بن گیا، بلم باور غاوین یعنی گمراہوں میں ہو گیا، اسم اعظم جاننے کے بعد کافر ہو کے مرا۔ تو یہ سب حقائق اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانشین دراصل مسلمان ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور داؤد علیہ السلام کے حوالے سے پوری دنیا پر وہ نظام انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جو داؤد علیہ السلام قائم کرنا چاہتے تھے، المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام قائم کرنا چاہتے تھے، اور وہ ہے اس فاریکس پیرٹی کے دجل کو ختم کرنا، دنیا کی تمام کرنسیوں کو 1:1 کی پیرٹی پہ قائم کرنا۔ یہ ہے وہ نشانی، وہ بات جو ضروری ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ آج جو صہیونی یروشلم پر قابض ہیں اور آج جو وہابی مکہ پہ قابض ہیں، یہ دونوں ظالم ہیں، اور یہ وہابی تو وہ وہابی ہیں جنہوں نے کبھی امریکہ کے ایک آنکھ والے ڈالر کے ساتھ پیٹرو ڈالر کا کمبینیشن بنایا، اور اب وہ یاجوج اور ماجوج کے دوسرے مہرے یعنی روس، اس کے ساتھ مل کے اب وہ پیٹرو روبل اور چائنا کے ساتھ پیٹرو یوان بنانے جا رہے ہیں، یعنی کہ یہ مکہ کے حاکم دجال کے اور یاجوج ماجوج کے ہر مہرے کے ساتھ اتحاد کرنے پر تیار ہیں، اور دعویٰ ان کا یہ ہے مکہ والوں کا کہ یہ بھی موسیٰ کے وارث ہیں، اور دعویٰ اس وقت صہیونیوں کا بھی یہ ہے، یروشلم والوں قابض حکمرانوں کا، کہ یہ موسیٰ کے وارث ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں مکہ والے بھی اور یروشلم والے بھی یہ موسیٰ علیہ السلام کے وارث نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایک آنکھ والا، یہ دجالی نشان والا امریکہ سعودیہ کا بھی دوست ہے، اسرائیلی صہیونیوں کا بھی دوست ہے، اور ایٹمی طاقت پاکستانی حکمرانوں کا بھی دوست ہے، مصری حکمرانوں کا بھی دوست ہے، ترکی حکمرانوں کا بھی دوست ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ حکمران جھوٹے ہیں، منافق ہیں، قرآن کے اور الہامی کتابوں کے خلاف کام کرنے والے ہیں، بے حیائی کو پھیلانے والے ہیں۔ بے حیائی کا اس وقت جو معاملہ فرانس کے اندر چلتا آ رہا ہے کئی دہائیوں سے، کیا فرانس کی بے حیائی دنیا سے چھپی ہوئی ہے؟ کیا دبئی کی بے حیائی دنیا سے چھپی ہوئی ہے؟ اور اب کیا سعودی عرب کی بے حیائی دنیا سے چھپی ہوئی ہے؟ پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں، مصر کے اندر جو معاملات ہیں، یا باقی دنیا میں امریکہ، برطانیہ، یورپ میں، باقی ملکوں میں جو بے حیائی کے معاملات ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج کے یہ موجودہ حکمران ان تینوں نشانیوں پہ پورا اترتے ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا کہ فالوورز آف بلم آر ڈسٹنگوشڈ بائی 3 morally corrupt qualities which is an evil eye, a haughty bearing and an avaricious spirit۔ اور یاد رہے کہ بلہم ہی وہ بدبخت تھا جس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نوجوان حسین لڑکیوں اور عورتوں کو ان میں چھوڑا ڈالا تاکہ یہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، اور پھر ان خوبصورت عورتوں نے ان بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس قدر گمراہ کیا کہ وہ ستاروں کی اور دیوی دیوتاؤں کی بیل کی پوجا پر بھی مائل ہو گئے، یعنی کہ ان خوبصورت عورتوں نے نہ صرف زنا کے معاملات میں ان کو ملوث کیا بلکہ انہیں شرک کی حد تک گمراہ کر دیا، وہ مشرک بن گئے تھے۔ تو آج بھی یہ
دونوں قبلوں پر جو حاکم ہیں، جو پیٹرو ڈالر بنانے والے ہیں اور یہ بینکوں کا سودی نظام قائم کرنے والے ہیں، فارکس پیرٹی کے دجل میں ساری دنیا کو لوٹنے والے ہیں، ایک ڈالر کے بدلے میں 300 یا پونے 300 روپے پاکستانی روپے چھیننے والے ہیں، یہ سب دراصل بالام باعور کے اس کے فالوور ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز نہیں ہیں۔ یہ آج کا اتنا پروگرام بے شک طویل ہو گیا، لیکن اس طوالت میں بھی یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بالام باعور کا واقعہ بذات خود اسرائیلی دجال اور یاجوج ماجوج اس سارے گروہ کے جھوٹے جھنڈے کا رد ہے کہ بالام باعور اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں جس علاقے میں ہو رہی تھیں، یہ علاقہ بذات خود جہاں پہ یہ بالام کا واقعہ ہوا، یہ ساری حدود الارض المقدسہ سے باہر ہیں، اور بالام باعور کا واقعہ مکہ کے نام نہاد خالص توحید کے دعوے داروں کا بھی رد ہے کہ اس میں اعظم جاننے والا بھی لعنتی ہو کے مر سکتا ہے، اور اس قدر لعنتی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کے لیے کتے کی مثال بیان کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔